کسی پر جن کا اثر ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں، جن سے نہ ڈریں۔ سب سے پہلے جن کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈراتا ہے۔ جو اس شیطان خبیث سے ڈر جاتا ہے وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اس کے سامنے آپ پڑھیں، کچھ نہیں آتا نا، اللہ اکبر پڑھیں، اس سے گفتگو نہ کریں۔ گھر میں عموماً ہوتا ہے نا کہ دورہ پڑ گیا، وہ پھر آوازیں لگاتا ہے، وہ گھراہٹتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جن سے ڈرنا نہیں ہے، یقین جانے اللہ اکبر پڑھنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابی نا فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تو سوکھے پتوں پر جیسے کوئی چل رہا ہے، تو میں نے گھبرا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے بڑا خوف آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اللہ اکبر کہتا تجھے پھر خوف نہ آتا۔ اللہ بڑا ہے نا۔ ویسے بھی کسی جگہ اترو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہیں کسی کے گھر میں مہمان بھی جاؤ تو یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ ایک دعا ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، ان کو خوف کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی و من حمزات الشیاطین و یحضرون، یہ پڑھو اگر نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں نا۔ اب گھر میں جن آ جائے تو ہم گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے پاس مریض چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لاحقین، یعنی کہ جب وہ پہلی بار ہمارے پاس سامنے آتا ہے تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہوتی ہے نا، تو ان کے گھر والے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے، اگر وہ آ گیا تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، قرآن پڑھنا شروع کر دو، اذان دینی شروع کر دو اس کے سیدھے کان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، یہ بھاگتا ہے خوف سے۔ شرط یہ ہے کہ ڈرو نہیں، جتنا مرضی جن کہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں علاقے کا سردار ہوں۔ ہمارے یہاں تو اتنے بڑے جن نہیں ہیں اتنا، کیونکہ یہاں شرک نہیں ہے، مزارات نہیں ہیں۔ پاکستان انڈیا میں تو بھرا پڑا شرک، ایک خبیث کو پکڑتے ہیں، اس کے 10 مزاروں سے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ یہ جنات کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کسان کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ جاؤ جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ، وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فضل، ڈرو نہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دو، پھر کوئی مل جائے کوئی اچھا مال ہے تو اس سے علاج کروا دو، ورنہ سجدے میں پڑھ کے رو کے دعائیں مانگو اور پھر اس کا علاج خود ہی قرآن سے کرو، اللہ اسے شفا دے گا انشاءاللہ تعالی۔